अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, अल्लाह पाया कायम रखे और इसी तरह खुदा की बरसती रहे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और जो राय का इज़हार करते हैं, वो ज़रूर किया करें ताकि हमें आपसे सीखने को मिले। एक 1 घंटा तकरीबन लेट वीलॉग जो है वो अपीयर हो रहा है आपकी स्क्रीनों पर। वजह मेरा मोबाइल और टाइम है क्योंकि यूके में 1 घंटा पीछे है और वो मैंने मैनुअली टाइम जो है वो आईफ़ोन में किया हुआ है, हालाँकि ऑटो पे होना चाहिए। तो उसकी वजह से मैं रूटीन में आया, रूटीन में बस आके सो गया क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता 2 दिन थकावट, भागम-भाग और टाइम ठीक नहीं किया। तो अभी जो सिस्टम का टाइम है और इसका मोबाइल का मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मुझे लगता है कि मैं 1 घंटा लेट हूँ। तो उसके लिए माज़रत, लेकिन इंशाल्लाह शाम का वीलॉग जो है वो टाइम पर होगा। दोस्तों, अचानक बर्तानिया, अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ख़ास तौर पर कल बर्तानिया से भी पाकिस्तान पर प्रेशर आया कि आपने 9 मई वालों को फौजी अदालतों से सजाएं क्यों दी। अब फौजी अदालतों से सजाएं क्यों दी, इस पे एक लंबी चौड़ी बहस है जो हम कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, लेकिन उनको ये समझ क्यों आएगी। अच्छा, पता चलता है कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ की नाकामी के बाद अब बर्तानिया खुद मैदान में उतरा है। जिनके लिए मैदान में आना पड़ रहा है वो पीछे बैठे हैं। पाकिस्तान में कौमी सलामती के हिसास मालूम जो मामलात में फौजी अदालतों के इस्तेमाल पर बर्तानिया की खोखली लगती है, खास तौर पर जब वो खुद अपने मुल्क में सिक्योरिटी के लिए खसूसी ट्रिब्यूनल्स। अब फौजी अदालतों में और खसूसी ट्रिब्यूनल में क्या है, आप उन्हीं अदालतों से बर्तानिया हजूर क्यों सजाएं नहीं दिलाते जो आपके मुल्क में मौजूद है। तो ये खसूसी क्यों बनाते हैं और वो भी इमरजेंसी करके आप खसूसी ट्रिब्यूनल बनाते हैं और उनके जरिए मतलब कि उन लोगों को सजाएं देते हैं, वो भी 24 से 48 घंटों में। 12 साल का बच्चा जो है वो वहां पर मौजूद था जब उसको सजा सुनाई गई, तो बड़ा शोर हुआ। तो उन खसूसी अदालतों ने कहा कि ये 12 साल का कहा जी का नाबालग बच्चे को सजा दे दी है। तो खसूसी ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये 12 साल का बच्चा वहां पर वो मिठा साहब वाली जुबान में क्या कर रहा था वहां पर, अगर ये वहां पर था तो इसको सजा मिलनी है। तो 12 साल के बच्चों को जब आप सजाएं दे रहे हैं और हमारे यहाँ आप कह रहे हैं कि हमने फौजी अदालतों से सजाएं क्यों दी है। हमारी अदालतें आपके जरिए असर है, आपके लाडले के जरिए असर है, वो सजाएं नहीं दे रही, तो इसका क्या मतलब है, मुल्क उनके हवाले कर दिया जाए। खैर, पाकिस्तानी फौजी अदालतें आईनी दायरा कार के तहत काम करती हैं, दहशतगर्दी के खात्मे और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार किरदार अदा करती हैं। लिहाजा पाकिस्तान को इन अदालतों का सहारा लेने का पूरा हक हासिल है, खास तौर पर इन केसेस में जहां कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये बड़ी सिंपल और सादा सी बात है, तो इसमें मेरे ख्याल में इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मगरब को फौजी अदालतों की जानब से 9 मई के मुकदमात में दिए गए फैसलों पर इतना परेशान होने की वजह क्या है, जबकि इन्हीं अदालतों के फैसलों पर उन्हें पहले इतराज ना था। इसकी वाहिद वजह ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का नाकाम होना है, जो इनके अपने मुकासद पूरे नहीं कर सका। ये एक बहुत बड़ी रीजन है। देखिए, ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ जो है वो किसी एक बंदे से नहीं जुड़ा हुआ, वो मैं कह रहा हूं कि मुल्कों से जुड़ा हुआ है। अब ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के जो बानी हैं, वो उनका कितना असर है अमेरिका पर, उनका कितना असर है बर्तानिया की सियासत में, बर्तानिया की इकोनॉमी में और बर्तानिया के बहुत सारे मामलात में। इसी तरह अमेरिका और इसी तरह जिससे पूरी दुनिया तंग है, जो नाजायज बचा है, वो ज़ाहिर है ही वहीं के, उनके उनका हर लिहाज से ताल्लुक जुड़ता ही वहां से। तो अपने आप को किसी तौर पर, अपने लय पालक इमरान खान को किसी तौर पर नाकाम नहीं देखना चाहते। इसी साल आपने देखा बर्तानिया में दंगे फसाद हुए, नस्ली फसाद हुए। इस दौरान रातों रात अदालतें लगी, घंटों में, 24 से 48 घंटों में सजाएं सुनाएगी, क्योंकि इनकी कौमी सलामती का मसला था। इसलिए इंसाफ के तकाजों पर साइड पर। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो दुनिया में किस मुल्क में जो इंसाफ है वो 24 घंटे में हो सकता है? सामने भी नजर आ रहा हो, आपके सामने भी कत्ल हुआ, तो पूरा मौका देते हैं ना, वकील आते हैं, जरा होती है, लड़ाई होता है, बहस होती है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अगर इसने जुल्म किया है, ज्यादती की है, तोड़, तो उसके पीछे लेकिन आपने 48 घंटों में और सजाएं दी। मतलब आप ये देखें, मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में वो जो ट्रंप वाला मामला हुआ था, एक बंदे को कुर्सी पर बैठ पर टेबल पर टांगे रखने पर 18 साल सजा दी गई थी। तो यहां पर तो आग लगाई है हजूर, हाथ थोड़ा रखो साडे ले। जब पाकिस्तान की बारी आती है, जब पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती की हिफाजत करता है, तो वहां पर बरतानिया को इंसानी हकूक याद आ गया। इसकी खुली मुनाफकत का क्या नाम दे। पाकिस्तान मगरब की इन मुनाफाकाना तनकीदों से बेपरवाह अपनी कौमी सलामती के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे ख्याल में हर इक़दाम जारी रखेगा। वो चाहे वो जितना भी शोर मचाए।
جتنی بھی ٹویٹیں کریں اور جتنے بھی خط لکھیں، لیکن پاکستان اپنی قومی سلامتی کے کسی بھی معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ برطانیہ، امریکہ اور ای یو کا پاکستان کے اندرونی معاملات پر بیان، خاص طور پر 9 مئی کے مجرموں کو سزا دینے کے حوالے سے میرے خیال میں پوری قوم مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کرتی ہے اور اس کو بالکل قبول نہیں کرتی اور کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتی۔ برطانیہ، امریکہ اور ای یو نے غیر ضروری، غیر مناسب بیانات پر پاکستان میں عام شہریوں کے فوجی عدالتوں کے معاملات پر جو اعتراض اٹھائے ہیں، میرے خیال میں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت ساری۔ اب اس کو آپ انٹرنیشنل قوانین کا حوالہ دیں، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر برطانیہ کے اندر 48 گھنٹوں میں خصوصی ٹریبونلز بنا کر یہ سزائیں سنائی گئی ہیں، تو پھر پاکستان میں بھی تو یہ خصوصی ہے نا، اس میں مطلب اگر لفظ فوجی ساتھ لگ گیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے۔ اب جن قوانین کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ قوانین کچھ اور ہوتے تھے، وہ آپ نے صدام حسین کے لیے، وہ آپ نے جو لیبیا کے معمر قذافی تھے یا پھر ایران میں تھے یا کسی ان جگہ پہ بنائے تھے جہاں پر کسی کی کوئی سنوائی نہیں تھی، جس کو پکڑا اس کو سزا دے دی کہ فوجی عدالت نے سزا دی، نہ اس کے خلاف کوئی اپیل ہو سکتی تھی، نہ اس کی سنوائی ہوتی تھی، نہ ساری عمر اس کو کوئی دیکھتا تھا۔ لیکن یہاں پر تمام کی تمام سہولتیں موجود ہیں، فوجی عدالتوں سے سزا ملنے کے بعد بھی وہ جا کر آگے اپیل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ جو واویلا ہے وہ صرف آپریشن گولڈ سمتھ کا ہے۔ حالیہ تاریخ میں اگر بات کی جائے تو برطانیہ یہ وہی ملک ہے جس سے 29 جولائی 2024 کو ساؤتھ پورٹ کے علاقے میں نسلی فسادات کے بعد نہ صرف 200 سے زائد افراد بلکہ 3 کم سن بچوں کو بھی سوشل میڈیا پر غیر مستقیم الزامات کے تحت چند دنوں میں سزا دی۔ شدید کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ان افراد کو فوری جیل بھیجا گیا تھا۔ یہ پرانی بات نہیں ہے، اسی سال کی بات ہے، ابھی سال ختم نہیں ہوا، 6 مہینے نہیں ہوئے۔ ان 54 مجرموں میں 47 بالغ، 3 نابالغ افراد کو قید سنائی گئی۔ جنہوں نے جرم قبول کیا انہیں فوری کارروائی کے تحت سزا دی گئی، باقی کو حراست میں رکھا گیا۔ خاص طور پر وہ افراد جنہوں نے سوشل میڈیا پر فسادات بھڑکانے کی ترغیب دی انہیں سخت سزائیں دی۔ نارتھ ہیمپٹن میں ایک 26 سالہ شخص کو ہوٹلز اور غیر قانونی فرموں جلانے کی ترغیب دینے پر 3 سال قید اور 2 ماہ کی، کہ اس نے ترغیب دی، اس نے سوشل میڈیا پر کہا کہ فلاں فلاں، اب ظاہر ہے وہ ہوٹل کسی خاص کمیونٹی سے ہو سکتے ہیں یا کسی خاص فرنچائز سے ہو سکتے ہیں، ان کو جلانے کی ترغیب دی۔ اس بندے نے اس قسم کا ماحول پیدا کیا کہ لوگوں نے جا کے آگ لگا دی، لوگوں نے جا کے جلایا، تو اس کو بھی سزا دی گئی، اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں برتی گئی۔ اس طرح امریکہ نے کیپٹل ہل میں حملہ کرنے والے شرپسندوں کو فوری سخت سزائیں دی، تقریباً 1500 لوگوں کو مختلف قوانین کا استعمال کر کے سزا سنائی۔ جارج بش کے دور میں بھی کئی سیولین کو جی گوانتے ماپا والا وہ جو تھا، اب وہ آپ کی سلامتی پر حملہ ہوا، وہ امریکہ پر حملہ ہوا، تو آپ نے اس کے لیے ایک پورا جزیرہ خرید کر اس کو جیل بنا دی، اور جس حال میں رکھا گیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ کیوں؟ کہ آپ کی آزادی یا آپ کی سلامتی پر حملہ کیا گیا تھا، یہی وجہ ہے نا، اور کیا تھا؟ 9/11 آپ کی سلامتی پر حملہ کیا اور آپ کو پورا حق تھا، آپ نے پوری دنیا کو قبرستان بنا دیا، جہاں گئے جس جگہ گئے آپ نے پہاڑوں کے پہاڑ جو ہیں وہ مار مار کے گھوڑے گرا دیے، کیونکہ آپ کی سلامتی پر حملہ کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر کوئی اپنی سلامتی پر حملے کے خلاف ایسا کچھ کرے تو آپ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ تو یہ جو ملٹری ٹریبونلز کے ذریعے سنائی گئی تھی، وہ جو گوانتے ماپا والے ہیں نا، وہ ملٹری ٹریبونلز تھے، وہ عام عدالتیں نہیں تھی جو سزائیں سنانے والی تھی، جو پوری دنیا کے لوگوں کو پکڑ کر سزائیں سنائی گئی تھی۔ اس وقت تک کسی انسانی حقوق ادارے کسی دوسرے ملک نے اف تک نہ کی۔ آج جب پاکستان ریاستی املاک پر حملہ آور سزائیں دے رہا ہے تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ گولڈ سمتھ آپریشن، پاکستان نے تو امریکہ برطانیہ کے ان سخت کریک ڈاؤن پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ریاستی ریٹ قائم کرنے کے ان ایکشنز کو ان ممالک کے قوانین کی مضبوطی سے عمل کو سراہا۔ اب برطانیہ، امریکہ اور ای یو کا پاکستان کی شفاف اور آئینی کارروائی پر اعتراض نہایت مذاکرہ خیز، غیر مقبول ہے۔ 9 مئی 2023 کو 9 مئی کے مجرم انصاف کے منتظر تھے۔ 1.5 سال کی تاخیر کے بعد ان مقدمات کو اختتام تک پہنچایا گیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں چھوڑا کہ پاکستان کے تمام آئین جو تمام ٹرائل جو ہیں وہ پاکستان کی آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہی ان کے لیے میسج ہے، یہی ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن جس طرح آپ لوگوں نے اپنی جو ہے وہ ملک کی سلامتی پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، تو اسی طرح پاکستان بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ادھر پی ٹی آئی مذاکرات کی بات کریں تو حکومت نے پہلی فتح جو ہے وہ حاصل کر لی ہے، کیونکہ ایک انتہا پسند فریق کو میز پر لانا بھی میری نظر میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ دیکھیں، ہم جب سے دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب وہ کسی سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، وہ جب 2013 کے بعد انہوں نے مذاکرات نہیں کیے، مسلسل سوائے ایک جگہ پہ وہ ساتھ بیٹھے تھے جب وہ اے پی ایس والا حادثہ ہوا، اس کے علاوہ پورے اپنے دور میں خان صاحب کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے، اس وقت کی حکومت کے ساتھ کسی جگہ پر نہیں بیٹھے۔ ہاں، ایک جگہ پہ
جب نواز شریف صاحب جو ہیں انتخابات جیتنے کے بعد ان کے گھر پر گئے تھے، ان کو یہ دعوت دینے کے آئے جناب ہمارے ساتھ چلیں اور ملک کو آگے لے کے چلیں، تو انہوں نے ایک بڑی فرمائش کی تھی میری سڑک پکی کر دو. اس کے علاوہ انہوں نے پورے اس ٹینور میں کسی جگہ پہ حکومت کو کام کرنے نہیں دیا. لمبی ہسٹری ہے، میں ریپیٹ کر سکتا ہوں لیکن آپ لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد خان صاحب بدقسمتی پاکستانیوں کی 26 کروڑ کی خان صاحب کو لا کر ہم پر مسلط کر دیا گیا. خان صاحب نے کسی بھی طرح سے جب وہ خود حکومت میں تھے اپوزیشن سے بات نہیں کی. انہوں نے کہا تھا صرف اور صرف بات کریں گے تو ان سے جو طاقت کا منبع ہے اس ملک میں مان لیتے ہیں ہم، وہ لانے والے ہیں. عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے، ان سے بہتر کون جانتا ہے، لیکن وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے. لیکن آج کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان کو لا کر ٹیبل پہ بٹھا دیا ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایمیزون کے جنگلوں سے وہ جانور آپ پکڑ کے لائے ہیں جنہوں نے کبھی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو مارنا کھانا پینا ہی سمجھتے ہیں، تو وہ بھی آ کر ٹیبل پر بٹھا دیے. ان کو بھی آپ نے میک اپ کر کے، ان کو بھی کپڑے شپڑے بنا کر انسان بنا کر بٹھا دیا. اس سے بڑی اور فتح کوئی ہو سکتی نہیں. شہباز شریف نے بہت عقل مندی سے اتحادیوں کو مذاکرات کی ٹیم میں شامل کر کے پی ٹی آئی کو دعوت دی ہے. ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا. اکیلی حکومت کیوں مذاکرات کرے؟ حکومت جب اتحادیوں کی ہے تو مذاکرات بھی اتحادی کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ شامل تھے، کوئی اپوزیشن رہنما نہیں. لیکن شہباز شریف نے اتحادی شامل کیے ہیں. اب پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. حکومت نے 2 جنوری تک کہا ہے کہ لکھ کر دیں کیا چاہیے. اب ظاہر ہے وہ ایک دن میں تو ہوتا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں نا، یہ نہیں ہوا کہ آپ نے کہا اور مذاکرات ہو گئے اور حکم نہیں. مذاکرات کے لیے لکھت پڑھت ہوتی ہے. آپ کے جو مطالبات ہیں وہ کچھ چاہتے ہیں، وہ کچھ مانے جاتے ہیں، کچھ نہیں مانے جاتے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں. شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے، اپنی اتحادی جماعتوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے. اور خان صاحب آج بھی اسی خان صاحب کے اتحادی جماعتوں کو ساتھ رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ ان کا کوئی ڈیمانڈ ہونی کوئی نہیں، نہ انہوں نے لکھی جانی ہے. ڈیمانڈ ہے عمران خان کو رہا کیا جائے، اور یہ ڈیمانڈ ہے ٹوٹل. چاہے وہ عمران خان جو اپوزیشن کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے، چاہے اکیلے کرے، اس کے علاوہ ان کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. آپ لوگ اس پر کیا رائے دیتے ہیں کہ کیا خان صاحب تھک گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں؟ خان صاحب ہر حال میں جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں؟ لڑ کر وہ جیل سے باہر نہیں آ سکے تو اب وہ مذاکرات کر کے جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے؟ برطانیہ، یورپ، امریکہ، EU کو کیا تکلیف ہے؟ ان کے ممالک کی سلامتی پر کوئی جب ایسا واقعہ آتا ہے تو وہ فوجی عدالتیں بھی بناتے ہیں، خصوصی ٹریبونل بناتے ہیں، سزائیں بھی سناتے ہیں. اور 24 گھنٹوں میں ہم نے تو 1.5 سال لگا کر تفتیش کر کے سزائیں دی ہیں. تو کیا ان کا یہ اعتراض بنتا ہے؟ ان دونوں چیزوں پر رائے کا اظہار کریں. بہت ساری دوسری چیزیں تھی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کریں گے، کیونکہ اس میں جو مجھے لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ رہ جائیں گی، کیونکہ برطانیہ والا جو ہے نا وہ ضروری تھا امریکہ والا اس وقت کرنا. اینی ہاؤ اگلے ویلاگ میں پھر آپ